ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرق وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نقيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی، نئی آندھی نئی کشتی نئے طوفان پیدا کر۔ مزہ ہے جینے مرنے کا انہیں خطروں کے دامن میں، مزہ ہے جینے مرنے کا انہیں خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین گودرا کو اور اہل گودرا کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ علماء کرام کی کثرت اور حفاظ کرام کی کثرت۔ علماء کرام کی کثرت اور حفاظ کرام کی کثرت کا صحرا انہی علماء کرام کے سر جاتا ہے۔ جو لوگ انتھک محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، فکریں کرتے ہیں، جو ان بچوں کے پیچھے اپنی جان و مال اور وقت اور اپنا دماغ کھپاتے ہیں، صبح سے گھر سے نکلتے ہیں، سبق سننا، پھر سبق پارا سننا، پھر دوڑ سننا، پھر دوپہر میں حاضر ہو جاتے ہیں، شام تک رہتے ہیں، پھر مغرب کے بعد جاتے ہیں اور عشاء کے بعد تک رہتے ہیں۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور کبھی کبھی گھر جانے کے بعد عشاء کے جب پہنچتے ہیں تو کبھی کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ بیوی پوچھتی ہے فلاں چیز آپ کو کہیں تھی لے کر آئے ہو، تو ایک دبی آواز نکلتی ہے کہ کیا کرے، صبح سے شام تک بچوں کی فکر میں تھے، لا نہیں سکا۔ یہ روزانہ کا معمول ہوتا ہے، اور وہاں سے کڑک آواز آتی ہے کہ تمہیں دوسروں کی پڑی ہے، گھر کی کچھ فکر ہی نہیں ہے۔ یہ روزانہ کا معمول ہے کہ ان بچوں کی فکر میں، ان بچوں کی تعلیم میں، ان بچوں کے پیچھے وہ اپنے گھر کو بھی بھول جاتے ہیں، اور پھر کھایا نہ کھایا رات کو سوتے ہیں تو الارم لگاتے ہیں
الارم لگا کر سوتے ہیں 5:30 بجے اٹھنا ہے اور بچوں کا سبق سننا ہے، لیکن 4:30 بجے آنکھ چونک کر کھل جاتی ہے، گھڑی دیکھتے ہیں کہ ابھی گھنٹہ باقی ہے، ذرا سو جاتے ہیں، پھر 10 منٹ کے بعد آنکھ کھلتی ہے، پھر گھڑی دیکھتے ہیں ابھی پون گھنٹہ باقی ہے۔ اس طرح کرتے 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 کئی مرتبہ چونک کر اٹھتے ہیں، اور پھر الارم بجتا ہے تو پھر مدرسے کی طرف سیدھا ہو جاتے ہیں۔ کتنی قربانیوں کے بعد یہ بچے حافظ بنے ہیں، یہ 18 حفاظ کرام، اور اس کے علاوہ 200 سے زائد اس مدرسے میں حافظ بنے، 200 سے زائد اس مدرسے میں حافظ بنے۔ یہ ایسے نہیں بن گئے، بڑی قربانیاں دی ان لوگوں نے، اور انہی لوگوں کی قربانیوں کی بدولت اور انہی لوگوں کی قربانیوں اور مجاہدوں اور کوششوں اور فکروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گودرا کو علماء کرام اور حفاظ کرام سے نوازا ہے۔ ایک سروے کے مطابق 800 کے قریب علماء کرام ہے اور 7000 کے قریب حفاظ کرام ہے۔ انہی کی برکت ہے، انہی علماء کرام کی برکت ہے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ الغرض، آج کی ہماری مجلس کے مخاطب، آج کی ہماری مجلس کا موضوع، یہ بابرکت مجلس، یہ نورانی مجلس، نور سے بھری ہوئی، فرشتوں سے بھری ہوئی، فرشتوں سے لبریز مجلس، اس کا عنوان ہے حفاظ کرام، معلم حفاظ کرام، والدین حفاظ کرام اور حاضرین مجلس، اور خود میں بھی مخاطب ہوں اپنے آپ کا۔ اس نیت سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ پہلے زمانے میں واچ مین رکھے جاتے تھے، دربان ہوتا تھا واچ مین، وہ بازاروں کی حفاظت کرتا تھا، رات کے وقت فیکٹریوں کی حفاظت کرتا تھا، بڑی بڑی کوٹھیوں کی حفاظت کرتا تھا، رات کو جاگتا تھا اور جاگتے جاگتے ایک بول بولتا تھا، جاگتے رہو جاگتے رہو، یہ بول وہ بولتے تھے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم آرام سے سوئے، اطمینان سے سوئے، اسی لیے تو تجھے جگایا ہے اور واچ مین رکھا ہے، تو کیوں یوں کہتا ہے کہ جاگتے رہو؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس کو معلوم تھا کہ کوئی جاگے گا تو نہیں، لیکن یہ بول جو میری زبان سے نکلتے ہیں جاگتے رہو، اس کی برکت سے مجھے جاگنے کی توفیق مل جائے گی۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی کہتے ہیں نا بھائی کہ تم نماز نہیں پڑھتے تب بھی لوگوں کو کہو بھائی نماز پڑھو، تم روزہ نہیں رکھتے تب بھی لوگوں کو کہو روزہ رکھو، تم قرآن نہیں پڑھتے تب بھی لوگوں کو کہو قرآن پڑھو، اچھا کام نہیں ہوتا تب بھی لوگوں کو کہو اچھا کام کرو، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو اس کو روکو، اگرچہ وہ خود گالی گلوچ کرتا ہے لیکن دوسروں کو روکو، جھوٹ بولتا ہے لیکن دوسروں کو روکو۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہتے کرنے والا بنا دیتا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ سامنے والے کی اصلاح کرنے پر، سامنے والے کو اچھی بات بتانے پر وہ کام کرے یا نہ کرے، وہ عمل کرے نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کی برکت سے اس کو عمل کی توفیق دے دے گا، اس کو نمازی بنا دے گا، اس کو روزے دار بنا دے گا۔ ہاں تو بھائیو، آج کا ہمارا موضوع قرآن کریم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کو کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا دیا، کتنی آسانی کے ساتھ۔ قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے آسان، حاصل کرنا آسان، اس کی تفسیر کرنا آسان، اس کی تفسیر سننا آسان، اس کو سمجھنا آسان، سب کچھ اللہ نے آسان بنا دیا ہے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی کچھ مہینوں پہلے اس دار فانی سے دار بقا کو سدھارے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے روس کے علاقے میں جانا ہوا اور میں اگلی سیٹ پر بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا فور ویلر میں، ایک جگہ ہماری گاڑی رکی، ایک نوجوان لڑکی دوڑی ہوئی آئی اور ہمیں پوچھنے لگی کہ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ ہم نے کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لڑکی نے ہمارے پاس سے قرآن لیا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے آنکھوں سے لگایا
اپنے سر پر رکھا، اس کو بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ کئی سال ہو گئے، کئی سالوں کے بعد آج قرآن کا دیدار نصیب ہوا۔ اللہ نے ہمیں آسانی سے قرآن دے دیا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ حفاظ کرام حافظ ہو رہے ہیں۔ ہم جب چاہے قرآن کھول کر پڑھ سکتے ہیں، جب چاہے قرآن کا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے ہم اہل گودرا اور اہل ہندوستان کے لوگوں کو پر۔ الغرض یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں کہ کتنی مصیبتوں، کتنی تکلیفوں، کتنی آزمائشوں کے درمیان یہ قرآن اترا اور ہم تک پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی مصیبتیں اٹھائی، اور پھر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ 7 طریقے سے نازل ہوتی تھی۔ ایک وحی کا طریقہ خواب، سچے خواب۔ دوسرا وحی کا طریقہ جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آ گئے اور وحی دی اور قرآن پیش کیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے۔ یہ تیسری شکل اور تیسرا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کرتے تھے، بات کرتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر بات کی، اسی طرح اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ باتیں کرتے تھے۔ یہ چوتھا طریقہ۔ پانچواں طریقہ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے دل پر قرآن اتار دیتے تھے۔ یہ 5۔ چھٹا طریقہ، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا، اپنے سامنے بٹھا کر 2 آیتیں دی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں 2، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ 6 طریقے ہو گئے۔ اب آخری طریقہ سنو، آخری طریقہ سنو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنی تکلیفیں پڑتی تھی، ایسے یہ قرآن حاصل نہیں ہو گیا۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ 7واں طریقہ، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھنٹی بجتی تھی، دھیرے 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 آواز بڑھتی تھی، اور گھنٹی کی شکل میں وہ میرے پاس وحی آتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سخت ٹھنڈی میں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی سے پسینے کی بوندیں ٹپکتی تھی جب وحی آتی تھی۔ کتنی گرانی گزرتی ہوگی۔ خود اللہ کے نبی نے کہا یہ وحی کی جو شکل ہے مجھ پر بڑی گرانی گزرتی ہے، بڑا بوجھ پڑتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران کے اوپر اپنا سر مبارک رکھ کر سوئے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، وحی جاری ہو گئی، وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا بوجھل ہو گیا، اتنا وزنی ہو گیا کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ کتنی گرانی گزرتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایتوں میں یوں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہے، وحی جاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بوجھل ہو جاتے تھے کہ اونٹ جیسی طاقتور چیز بھی لڑکھڑانے لگتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا تو کوئی آسانی سے نہیں اترا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تکلیفیں سہی ہے، تب جا کے یہ قرآن ہمارے پاس آسانی سے پہنچا ہے، اور کوئی بھی پڑھ لیتا ہے اور کوئی بھی یاد کر لیتا ہے، کوئی بھی یاد کر۔ روایتوں میں یوں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 مرتبہ وحی آئی، حضرت نوح علیہ السلام پر 48 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 50 مرتبہ وحی آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 10 مرتبہ وحی آئی، لیکن آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ وحی آئی۔ 24,000 مرتبہ۔ یہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کر دیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا۔
सात पर्दों में छुपा बैठा था वो हुस्न कायनात, सात पर्दों में छुपा बैठा था वो हुस्न कायनात, सात पर्दों में छुपा बैठा था वो हुस्न कायनात, अब किसी ने उसको आलम में आश्कारा कर दिया। दुर्फशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, आंखों को बिना कर दिया, दिलों को जिंदा कर दिया। जो नते खुद राह पर वो औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी कि मुर्दों को मसीहा कर दिया। या का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है। अलगर्ज बातें बहुत सारी है, मैं आपके सामने कुछ बातें और अर्ज कर दूं कि ये कुरान अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी के साथ हमारे पास पहुंचाया है, लेकिन अफसोस की बात है कितने ही लोग हम में से वो होंगे जिन्होंने गुज़िश्ता रमज़ान में कुरान उठाया था, पूरे साल फिर कुरान का दीदार नसीब नहीं हुआ। कितने ही लोग ऐसे होंगे कि कई साल गुजर गए, उनके अलमारियों के अंदर कुरान रखा हुआ है, उस पर गर्द और गुबार चढ़ गया है, अभी तक उनको इसका दीदार और उसको पकड़कर और उसको हाथ में लेकर पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। ये कुरान के साथ बेवफाई नहीं तो और क्या है, बेवफाई नहीं तो क्या है। जिन लोगों को कुरान मयस्सर नहीं, जाओ जाकर वहां देखो। हमारे साथ मौलाना सलीम साहब है, युगांडा वगैरह के इलाकों के जो बातें वो सुनाते हैं तो हमें यूं लगता है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हम पर कितना करम किया है, कितना करम किया है। एक एक दाने को मोहताज है, कुरान नहीं, मदरसे नहीं, मस्जिद नहीं, और पूरा का पूरा कादियान क्या इलाका है और कादियानत फैलाई जा रही है। बड़े अफसोस की बात है। ये उलमाए किराम हमारे माशरे में मौजूद है, ये हुफ्फाज़ किराम हमारे माशरे में मौजूद है, इनकी कदर करो। इन्हीं की वजह से बहुत सारे फितने हमारे शहर में रुके हुए हैं। अल्लाह ने इन्हीं की बरकतों से, इन्हीं हुफ्फाज़ किराम, इन्हीं उलमाए किराम की बरकतों से बड़े बड़े फितनों से हम सबको अल्लाह ने बचा रखा है। इसलिए कुरान की कदर करो, कुरान को पढ़ो। रमजान आ रहा है, तहैया करो, नियत करो कि इंशाअल्लाह हम कुरान को पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए। अलगर्ज कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हमने कुरान को समझना आसान कर लिया, है कोई समझने वाला? अल्लाह खुद कह रहा है कि कोई समझने वाला है कि समझाए। बहुत आसान है, पढ़ना आसान, समझना आसान, तफसीर करना आसान, बहुत सब कुछ आसान है, हिफ्ज करना आसान। ये 18 के 18 हुफ्फाज आपके सामने लाइव मिसाल है, जीती जाती मिसाल है। ये छोटे छोटे बच्चों ने हिफ्ज किया। ये 10 साल का बच्चा है, देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। दुनिया की कोई और किताब कोई अजबर कर सकता है? चंद मिसालों से मैं आपको समझाता हूँ। हजरत हिशाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले गुजरे, छोटे थे, खेल कूद में मशगूल थे। वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। चचा जान इनको कहते थे, भाई हाफिज हो जा, अल्लाह ने जहन बहुत दिया है, हाफिज हो जा, बार बार कहते थे। एक मरतबा तो पकड़ कर बिठाया और सख्ती से कहा कि क्यों हाफिज नहीं होते हो, अल्लाह ने जहन दिया है तो फिर उसका इस्तेमाल करो। दिल पर चोट लगी, कमरे में गए, दरवाज़ा बंद किया और कसम खा ली कि जब तक मैं हाफिज नहीं हो जाऊंगा इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। तो ज़ीदे ऐसे होनी चाहिए, ज़ीदे ऐसी होनी चाहिए, जायज़ ज़ीदे जिसमें हमारा फ़ायदा हो, आखिरत का फ़ायदा हो, दुनिया का फ़ायदा हो। हमारे माशरे में नाजायज़ ज़ीदे करते हैं। कशुमी तैदा हुए नहीं बोला हूँ, कशुमी तैदा ने नुकसान पहुँचाड़ी नहीं जरेश, मैंने बद्दी खबर से तो हम मारो नुकसान से पर सो नहीं, मुसलमान की शान के खिलाफ है। ज़ीदे ऐसी करो जिसमें हमारा आखिरत का फ़ायदा हो। अलगर्ज हिशाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह दरवाज़ा बंद, 3 रोज़ के बाद कुरान के हाफिज बनकर बाहर निकले। ये कुरान का एजाज़ है, ये कुरान का एजाज़ है, ये मुसलमान का एजाज़ है, ये इस उम्मत का एजाज़ है कि 3 रोज़ में आदमी हाफिज हो गया। हज़रत मोहम्मद
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پہنچے ہیں، امام صاحب کے سامنے بیٹھے، حضرت نے پوچھا بھائی بچے حافظ بھی ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت حافظ نہیں ہوں۔ کہا کہ دیکھو ہمارے مدرسے کا اصول ہے جب تک بچہ حافظ نہیں ہوتا اس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، جائیے حافظ ہو کر آئیے۔ گئے 7 دن کے بعد واپس آئے تو حضرت نے کہا بھائی آپ کو کہا تھا کہ حافظ ہو کر آئیے، حافظ بغیر حافظ کے آپ کا داخلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا حضرت میں تو حافظ ہو گیا۔ اچھا 7 دن میں؟ ہاں 7 دن میں۔ چلو سناؤ۔ جا بجا الگ الگ جگہ سے سنایا، سنا، پوچھا تو فوراً سنا دیا، پھر ان کا ایڈمیشن ہوا۔ کتنے دن میں؟ 7 دن میں حافظ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ حضرت مولانا اسحاق دربانی رحمۃ اللہ علیہ 7 دن اور 4 گھنٹے میں حافظ ہو گئے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی قریب زمانے میں گزرے ہیں، 22 دن میں حافظ ہو گئے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ایک کشمیری لڑکی زیب النساء 25 دن میں حافظہ ہو گئی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ حضرت امام عز الدین رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینے میں حافظ ہو گئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے علماء میں گزرے ہیں، 1 مہینے میں حافظ ہو گئے۔ اور حافظ بھی کیسے ہوئے؟ تشریف لے جا رہے ہیں حج کے لیے، راستے میں رمضان کا مہینہ آ گیا، بھائی پوچھا کوئی ہے حافظ تراویح پڑھانی ہے؟ کہنے لگے کہ بھائی کوئی حافظ نہیں۔ کیا کیا جائے؟ حضرت کو فکر دامن گیر ہوئی کہ پوری زندگی میری تراویح نہیں چھوٹی، قرآن سننا نہیں چھوٹا، اللہ اللہ میرے تراویح چھوٹ رہی ہے، میرے نبی کی سنت مجھ سے چھوٹ جائے گی، نبی کی سنت فوت ہوگی۔ یہ تھا جذبہ ہمارے بزرگان دین کا۔ حالانکہ سفر کے اندر ان کے اوپر تراویح ضروری نہیں تھی، تراویح لازم نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت کہ زندگی میں کبھی نبی کی سنت نہیں چھوٹی تراویح کی، اس سال بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں رمضان آ رہا ہے، دیکھ لیجئے گا، گزشتہ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا 80% مستورات عورتیں تراویح کی نماز نہیں پڑھتی، 50% مرد تراویح نہیں پڑھتے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات۔ اور کچھ شکایتیں ایسی بھی ہے کہ ادھر جماعت خانے میں تراویح پڑھی جا رہی ہے اور پیچھے کچھ جوان بیٹھ کر موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اوپر جا کر موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، غلط اور فحش ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فحش تصاویر دیکھی جا رہی ہوتی ہے، ویڈیو گیم کھیلی جا رہی ہوتی ہے، کرکٹ کھیلی جا رہی ہوتی ہے، سٹا کھیلا جا رہا ہوتا ہے۔ افسوس ہے، افسوس۔ ایک ٹرسٹ نے تو مجھے بتایا کہ مفتی صاحب یہ جو کیمرے رکھے ہیں انہی لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو تراویح کے موقع پر اوپر جا کر ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اور قسم قسم کی مناظر دیکھتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں اور سٹا لگاتے ہیں اور سٹا کھیلتے ہیں۔ یہ انہی کی وجہ سے کیمرے لگائے ہیں، وہ مجھے ٹرسٹی نے مجھے بتایا۔ ذرا سوچے، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر کیمرے لگانے کی نوبت آ جائے۔ ہم سے بڑا لعنتی اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑا گنہگار اور کون ہو سکتا ہے؟ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ بھائیو ماحول ٹھیک نہیں ہے، مجھے بھی سدھرنا پڑے گا، مجھے بھی توبہ کرنی پڑے گی، آپ کو بھی توبہ کرنی پڑے گی، ورنہ دنیا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہے اور مسلمانوں کو نابود کرنے کے لیے تیار ہے، پلاننگ بنائی جا چکی ہے اور مسلمان غافل اور خواب غفلت میں مبتلا ہے، سویا ہوا ہے، غفلت میں ہے۔ ہماری انہی حرکتوں کی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا کرتے تھے، شور ہے ہو گئے مسلمان دنیا سے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کیا تھے بھی کئی مسلمان موجود، ارے وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائی ہم۔ تو بھائیو پوری دنیا تیار ہو چکی ہے، ہمیں خواب غفلت سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ فِي رِبَاطٍ دَائِمٍ، تم ایسے ہو، مسلمان تو ایسے چوکنا رہنا چاہیے جیسے سرحد کے اوپر فوجی چوکنا ہوتا ہے،
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمام مسلمان کیسے ہونے چاہیے؟ جیسے سرحد کے اوپر فوجی چوکنا رہتا ہے، بالکل تیار رہتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان چوکنا ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا، لیکن مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. افسوس افسوس. ایک واقعہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا سلیم صاحب آپ کے سامنے کچھ دیر بات کریں گے اور انشاءاللہ وہ دعا فرمائیں گے. ہم نے مسلمانوں نے اپنی پہچان کھو دی. ہم کون ہیں؟ اللہ نے ہمیں کیا مقام دیا ہے؟ ایک مسلمان کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے یہ سب کچھ بلا دیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی کیا حالت ہے. کوئی عزت نہیں رہی، نہ رہی. کہیں موب لنچنگ ہو رہی ہے، کئی مدارس پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، کئی مسجد پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، کئی مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں. قسم قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اب ہماری جو سر ہوئی تھی، ہمارا جو رعب و دبدبا تھا، وہ ختم ہو گیا. سب کچھ ختم ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے چھوڑا. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال، جو آدمی میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ 4 انعام سے نوازے گا. 4 انعاموں سے نوازے گا. کتنے انعام؟ 4 انعام. المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا. والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور ظالم و جابروں کے دل میں، غیروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال دے گا. الثقۃ فی الدین، اللہ تعالیٰ دین پر تمہیں جمع دے گا. والسعۃ فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا. واقعہ میں عرض کر دوں، ہم نے ہماری پہچان بلا دی، اپنے آپ کو بھول گئے کہ ہم کون ہیں، اپنا درجہ اور اپنا مقام کیا ہے سب بھول گئے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ کا باز تھا. بادشاہ نے چھوٹے سے باز کو بڑا کیا، پالا پوسا، اپنے پاس رکھتا تھا. اس کا پنجرا سونے کا بنایا. جب دربار میں آتا تھا تو اس کو ساتھ لے کر آتا تھا اور اپنی کرسی کے پاس اس کو بٹھاتا تھا. اور اس کے لیے کئی خادم رکھے ہوئے تھے، اس کو نہلانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، ہر ایک قسم کے اس کے خادم رکھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ یہ باز اڑ گیا، دربار سے اڑ کر چلا گیا. بادشاہ جب دربار میں آیا تو پوچھا باز کہاں ہے؟ کہا کہ باز موجود نہیں. کہا دیکھو کہاں ہے بھائی، میرا باز، بادشاہ کا باز کہاں چلا گیا؟ ذرا تلاش کرے. پولیس ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، خادم دوڑ رہے، وزیر دوڑ رہے کہ بادشاہ کا باز چلا گیا، اڑ گیا. ارے یہ تو بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا. الغرض ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر. بادشاہ نے دھمکی دی میرا باز کسی بھی حالت میں مجھے چاہیے. پولیس کی ایک جماعت گئی، دور دراز نکل گئی تلاش کرتے کرتے کرتے. اب کیا ہوا تھا، وہ باز اڑ کر ایک عورت، ایک بڑھیا تھی، اس کے جھونپڑی کے اوپر بیٹھ گیا تھا. جھونپڑی پر بیٹھا تھا وہ عورت. وہ بڑھیا جب آئی تو دیکھا کہ کوئی جانور بیٹھا ہے. وہ باز کو جانتی نہیں تھی، پہچانتی نہیں تھی. بیچارہ کوئی جانور بیٹھا ہے، پیاسا معلوم ہوتا ہے. اس کو لیا، پانی پلایا، اس کو سہلایا. اب وہ جانتی نہیں تھی کہ باز کیسا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. تو اس نے ہاتھ پھیرتے پھیرتے اس نے یہ سوچا کہ بیچارے کے یہ جانور کے پر کتنے بڑے ہو گئے، بیچارہ اڑتا کیسا ہوگا، حالانکہ اس کے پر بڑے ہی ہوتے ہیں. اس نے پر کاٹنا شروع کر دیے، کئی جگہوں سے اس کے پر کاٹ دیے. پھر اس کی نظر اس کے ناخون پر پڑی تو ناخون بڑے بڑے تھے. تو کہنے لگی کہ بیچارے کے ناخون اتنے بڑے ہیں، کھاتے کیسے ہوگا، بیچارے کو کھانے میں تکلیف ہوتی ہوگی. تو اس کے ناخون کاٹ دیے، حالانکہ اس کے ناخون برابر ہوتے ہیں. کئی جگہ سے قطر بدھ کیا اور کئی جگہ سے کاٹ دیا. اتنے میں پولیس والے آ گئے اور دیکھا کہ بادشاہ کا باز بڑھیا کی گود میں ہے. اور یہ بھی دیکھا کہ باز کی حالت بڑی خراب کر دی، ہر جگہ سے اس کو کاٹ دیا ہے.
بڑے غصے ہوئے پولیس والے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ بادشاہ کا باز ہے، تو نے بادشاہ کے باز کی یہ حالت کر دی ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ باز کو بھی لیا، عورت کو بھی لیا، بڑھیا کو بھی لیا، دربار میں پیش کیا بادشاہ کے سامنے، اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے باز کی جو حالت کی اس عورت نے کی ہے، اس عورت کو سزا دی جائے، کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ بادشاہ نے اس عورت کی طرف دیکھا یوں اور کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو انعام دو، انعام دے کر اس کو واپس کرو۔ اس عورت کو انعام دیا گیا، اور پھر بادشاہ نے کہا بڑا بانس لاؤ، بانس لایا گیا، اور کہا اس بانس کے اوپر باز کو بٹھاؤ اور ایک ڈھول بجانے والا صاف کر دو، اور وہ جائے محلے محلے جائے، چوراہے چوراہے جائے اور ڈھول بجائے۔ اس زمانے میں ڈھول بجا کر لوگوں کو جمع کرتے تھے، تو ڈھول بجایا، لوگ جمع ہو گئے، اور بانس کے اوپر باز رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے یہ کہا کہ جب لوگ جمع ہو جائے تو یوں کہنا یہ بادشاہ کا باز تھا، یہ بادشاہ کا باز تھا۔ اس نے اپنی حیثیت کو نہ جانا، اس نے یہ نہ جانا کہ میں کون ہوں، اس نے یہ نہیں سمجھا کہ میں بادشاہ کا باز ہوں، اس نے اپنی پہچان کو بھلا دیا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ جگہ جگہ سے کاٹ دیا گیا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسلمانوں کی یہی حالت ہے، مسلمانوں نے جب سے اپنی پہچان کو چھوڑا ہے اور جب سے اپنی پہچان کو بھلایا ہے، تب سے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو الغرض اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے۔ حضرت مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہم سے میں گزارش کروں گا کہ وہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کریں، اور انشاءاللہ وہ دعا بھی کریں۔ علیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد للرحمن، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، حضرت مفتی صاحب نے علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے جتنی ضروری باتیں تھیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ حضرت کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آج حافظ ہونے والے تمام بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ وہ تمام فضائل سے مالا مال فرمائے جو اللہ اور آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ مجھے بھی دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ ان قرآن کریم کی عظیم الشان نعمت سے بہرابر ہونے والے بچوں کو میں بھی چند اشعار کے ذریعے ان کو اور ان کے والدین کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے اعز و اقارب کو جو فضائل سنائے گئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اشعار کی شکل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ بغور سماعت فرمائیں مفتی صاحب۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ
شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مژدہ ملا 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مژدہ ملا اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ او مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا کہ جس کے آگے چاند و سورج کو گرہن لگ جائے گا کہ شرط بس یہ ہے نہ ہو شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا آخری شعر ہے استاد کی طرف منسوب کرتے ہوئے چونکہ ایک بچے کو بنانے کے لیے استاد کی جو محنتیں لگتی ہے حضرت مفتی صاحب نے اپنی تمہیدی کلام کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے میں اشعار کی شکل میں دعائیہ جملوں کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تائب خستہ کی دعا ہے تمہارے واسطے اور تم بھی کرنا اب دعائیں اس بیچارے واسطے استاد کا بدلہ کوئی چکا رہے گا بھائی اگر استاد کے والی اپنے بچے کے استاد کو ہر روز 1 الف کے بدلے 1,00,000 روپیہ بھی دیں خدا پاک کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہوں 1 الف کا بدلہ آپ نہیں چکا پائیں گے تائب خستہ کی دعا ہے تمہارے واسطے اور تم بھی کرنا اب دعائیں اس بیچارے واسطے کہ دے بھی سکتے ہیں بھلا کیا دے بھی سکتے ہیں بھلا کیا ہم دعاؤں کے سوا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا
حافظ اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ملی ہے۔ حضرت نے جو یوگانڈا کے حالات سنائے، میں یوگانڈا کیا اپنے ملک کے اس کونے کی وہ بات جب حضرت پڑھ رہے تھے مجھے یاد آئی۔ ابھی گزشتہ سال ہمارے دیش کے آخری گاؤں کے اندر میں پہنچا تھا، اور میں نے فخر کے طور پر ایک قدم ادھر رکھا ایک قدم ادھر رکھا تاکہ میں کسی کو کہہ سکوں کہ میں اپنے ملک کے آخری کنارے پر پیر بھی رکھ کر آیا ہوں اور دوسرے ملک کے ایک کنارے پر بھی پیر رکھ کر آیا ہوں، وہاں کے حالات سناؤں۔ یہ ذمہ داری میری آپ سب کی ہے۔ ابھی یہ بیان کا موقع نہیں، مختصر میں آپ کو بیان کر دوں۔ ماشاءاللہ جتنی باتوں کی ضرورت تھی حضرت مفتی صاحب نے دل کھول کر آپ کو سنائی، واقعتاً ایمان تازہ ہو گیا۔ اور یہ قرآن کا معجزات حضرت بیان کر رہے تھے کہ کوئی 7 دن میں تو کوئی 30 دن میں، یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ ہمارے سینوں میں آنا، یہ نعمت خداوندی ہے۔ اگر میں نے آپ نے اس نعمت کی قدر کی تو انشاءاللہ لَأَزِيدَنَّكُمْ ہوگا۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ حضرت نے حالات سنائے، چونکہ حضرت یہاں کے رہنے والے ہیں، حضرت یہاں کے ایک بڑے ذمہ داروں میں سے حضرت کا نامی گرامی پیش کیا جا سکتا ہے، اور ڈاکٹر ہی اپنے گاؤں کی بیماریوں کو پہچان سکتا ہے۔ کون یہاں بیمار ہے، یہاں کیا کورونا وائرس کس طرح چل رہا ہے، یہاں سر کے مریض زیادہ آتے ہیں کہ یہاں ڈائبٹک زیادہ ہے یا پریشر زیادہ ہے، وہ اپنے گاؤں کا موجودہ ڈاکٹر ہی یہ بات بتا سکتا ہے۔ حضرت جب بیان کر رہے تھے پھر سمجھ میں آ گیا حضرت کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، یہ قرآن اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ قرآن کی تعلیم، یہ مکاتب کا نظام اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر میں نے آپ نے ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کی، اللہ الامین والحفیظ اسپین کے حالات آپ پڑھ سکتے ہیں، ہزاروں مدارس کو تالے لگے ہوئے ہیں، اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہوں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں اپنے ملک کا ایک حصہ دوسرے ملک کا ایک حصہ بنگلہ دیش کی بارڈر، ایک پیر میرا انڈیا کے آخری گاؤں میں تھا، ایک پیر میرا بنگلہ دیش کی زمین کے شروع کنارے پر تھا۔ وہاں ایک بستی ہے، 18,000 لوگوں کی بستی ہے۔ کتنی؟ 18,000 لوگوں کی بستی ہے۔ اور وہاں جا کر مجھے کسی نے وہاں کے حالات سنائے تھے، میں نے کہا چلو چلتے ہیں، ذمہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کرے ہماری ضرورات کسی کے سامنے پیش کر دے، کسی کے دل میں لگ جائے، کام ہو جائے گا، اسی نیت سے چلتے ہیں۔ ہم پہنچے وہاں کے لوگوں کو دیکھنا چاہا، پتہ چلا کہ یہاں 18 مسجدیں ہیں۔ کتنی؟ مفتی صاحب تو یوگانڈا کی بات کر رہے تھے، میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ کتنی مسجدیں ہیں؟ 18 مسجدیں ہیں۔ معلوم اور تحقیق کرنے پر پتہ چلا ان میں سے 17 مسجدیں بند ہیں۔ میں نے پوچھا یہاں مکاتب کا کوئی نظام؟ یہ مکاتب کو آپ ہلکا نہ سمجھیے، بزرگان دین اپنے تجربات کی روشنی میں فرماتے ہیں جس بچے نے اپنے استاد کے سامنے تختہ زانو طے کر کر قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا سیکھا ہے، اس کی برکت سے اللہ کبھی اس بچے کو مرتد نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں نے یہ جو تعاون کیا، آپ کا شکریہ ادا کیا گیا۔ میں سوچ رہا تھا شکریہ آپ لوگوں کو ان کا ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی امانت ان پھولوں کی شکل میں آج آپ کا کیا ہوا تعاون آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بتائیے 18 بچوں کا حافظ ہونا اس ادارے کے اندر یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ بھائیو حقیقت یہ ہے ہم نے قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ کب کھولتا ہے
किसी का इंतकाल हो गया, मौजिन साहब यासीन की पेटी ले आना, खुला मर गया है, अब 3 दिन खत्म हो गए, फिर कुरान को फिर वही बालाए ताक, अब रमजान का इंतजार होगा, रमजान आएगा, कुरान। एक आलिम की कारगुजारी बयान करता हूँ, फरमाते हैं किसी गांव के अंदर, मुहक्किक आलिम ने इस वाक़ये को लिखा है, किसी गांव के अंदर मुअज्जिन और इमाम को कभी खाना खिलाने की पिलाने की जिम्मेदारी बस्ती वाले उठा लेते हैं। हो सकता है गोधरा में भी ऐसा हो। आपकी सखावतें ये बता रही है कि आप इन उलमाए किराम की खिदमतें जरूर करते होंगे। तो वो आलिम साहब किसी के यहाँ उनकी खाने की जिम्मेदारी थी। अब जाहिरी बात है कि अगर पूरे गोधरा के अंदर उसको सर्वे किया जाए और किसी इमाम को खाने की जिम्मेदारी दी जाए, शायद 3 साल के बाद एक मरतबा बारी आएगी, है कि नहीं? तो वो आलिम साहब की खाने की कहीं जिम्मेदारी थी, फैमिली साथ में थी नहीं, तो गांव वालों ने मशवरा किया कि इनकी खिदमत फर्दन फर्दन हर एक फैमिली रोजाना का उनके खाने का इंतजाम करेगी। आलिम साहब किसी के यहाँ खाने के लिए गए। अब इनके आने से पहले उनकी बीवी घर के सफाई सुथराई का कामकाज कर रही थी, इतने में अचानक उनके पैसे गिर गए। आलिम साहब आ गए, इमाम साहब आ गए और वो इज्जत के मारे वहां से दौड़कर भागकर चली गई। अब उनके जेब से पैसे पड़ गए थे, गिर गए थे। आलिम साहब ने इज्जत के साथ इन पैसों को उठाया, ताकचे में कुरान था जो जुस्दान के अंदर बांधा हुआ था, हजरत ने इन पैसों को उठाकर इन पैसों को जुस्दान के अंदर रख दिया। वो तो चले गए। अब चले जाने के बाद क्या हुआ कि बदगुमानी में मुब्तला हो गए कि हो ना हो मेरे पैसे गिरे थे, वो मौलवी साहब उठाकर चुरा कर ले गए। जब तक कि उनकी दूसरी मर्तबा उनकी यहाँ बारी आई, उसी बदगुमानी के अंदर मुब्तला रहे, यही सोचते रहे कि पैसे न हो, मौलवी साहब चुरा कर ले गए हैं। अब जब उनके आने की दोबारा बारी थी, बीवी मना कर रही है उनको मत बुलाइए, गुज़श्ता जब वो आए थे हमारे पैसे चुरा कर ले गए थे, हम ऐसे चोरों की दावत नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल बारी बारी होती है। शौहर ने कहा उनकी बारी है, आ जाने दीजिए, मेरी इज्जत का सवाल है। चुनांचे आए। आने के बाद इमाम साहब के पास वो दर्दमंदाना तशरीफ लाए और आने के बाद सवाल किया, हजरत माफ़ कीजिए, गुज़श्ता जब आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे और हमारे दस्तरखान पर आए थे, उस वक्त मेरी बीवी के पैसे जेब से गिर गए थे, हो सकता है आप उसको उठाकर ले गए हो। इमाम साहब ज़ारों कतार रोने लगे। ये उम्मत के हालात है, हजरत जो सुना रहे थे, ये मेरे आपके हालात हैं। हजरत ज़ारों कतार रोने लगे। फरमाया क्या तकलीफ पहुंच गई, इतने रोने की जरूरत? फरमाया काश काश मेरी उस बारी से आज की इस बारी तक अगर आप कुरान के इस जुज़दान को खोलते, अल्लाह की कसम आपकी अमानत आपको यहाँ से मिल जाती। उस्ताद ने जुज़दान खोला और वही अमानत जो उनकी गिरी थी उसी कुरान के अंदर से निकली। भाइयों, साल साल गुजर जाते हैं, हम कुरान की तिलावत नहीं करते। इस रमजान में पढ़ा, आइंदा रमजान को पढ़ेंगे। बाद हुफ्फाज भी ऐसे होते हैं जिनका नाम ही रमजानी कर दिया जाता है। अब रमजान आता है, ऐसे जुम कर 3-3 घंटे 4-4 घंटे कुरान पढ़ लिया। अब रमजान खत्म हो गया, इंशाअल्लाह आइंदा साल जिंदा रहे तो ठीक है, वरना कब्र में साथ में लिखा। यही हालात है नहीं उम्मत के, यही हालात है। तो खैर, मेरा एक कदम इधर था, एक कदम उधर था। वहाँ के हालात मालूम किए, पता चला 18 मकातिब है और 18 मसाजिद है, उनमें से एक मस्जिद चलती है। उस इमाम साहब के पास हम गए, क्योंकि उनकी उम्र तकरीबन 62 साल की उम्र थी। अभी इस साल उनकी 63वीं साल चलता होगा। हम गए, उनके सामने वहाँ की रुदात मालूम की, कारगुजारी मालूम की। आप रो पड़ोगे, क्या जुमला, ये उनकी कारगुजारी क्या है, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। अगर आप दिल और दिल में ईमान की झलक रखते हैं, आंसू आ जाएंगे। इमाम साहब से हम मिले और हमने वहाँ के हालात मालूम किए। इमाम साहिब ने खूब अपने हालात बताए कि यहाँ मैं 24 साल से इमाम हूँ और मैं जहालत के इस मकाम पर था कि 12 साल तक मैंने शराब नोशी की हालत में यहाँ इमामत की है।
یہ ابھی کے حالات اپنی آنکھوں سے ان سے اپنے ہاتھوں سے بالمصافحہ مل کر آیا ہوں میں. بھائیو یہ حالات ہے، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. اگر ہمارے ان بچوں کے پیچھے یہ اساتذہ کرام محنتیں نہ کرتے، اپنے گھر کے منگائے ہوئے سامان کو بھول کر گھر پر نہ جاتے، آج یہ 18 ستارے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہمیں نظر نہ آتے. حضرت نے بہت پتے کی بات سنائی کہ کبھی ایسے حالات آتے ہیں، چونکہ ہم بھی اسی لائن سے چل رہے ہیں. بیوی نے کہا یہ لے کر آنا وہ لے کر آنا، لیکن امت کی فکر کے اندر، یہ ان بچوں کی فکروں کے اندر، استاد اگر کسی بچے نے دوہر کچا سنا دیا، قسم سے بچے سے 3 گنا زیادہ استاد پریشان ہوگا. بچہ تو چلا جائے گا اپنی جگہ پر، بیٹھ جائے گا، تھوڑی دیر رو کر پھر باہر جا کر شرارت کرنے لگے گا، لیکن استاد کو یہ دوما اپنے گھر نہیں، رات میں 4:30 بجے کے الارم کے بجائے 3:45 بجے اٹھنے پر مجبور کر دے گا. حقیقت یہ ہے، یہ جو درد سنایا ہے وہ حقیقت ہے. اس کی مجھے اور آپ کو اس کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اسی کو میں نے تو کچھ اور سوچ لیا تھا، لیکن حضرت کی برکت سے، ان بچوں کی توجہات سے میں نے یہی آیت پڑھ لی، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر ہم ان کی قدردانی کریں گے، نعمت ملتی ہے فضل خداوندی سے، اور اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا وہ چھین بھی جاتی ہیں. میں بچوں سے بھی کہوں گا، بیٹو اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اس پر روزانہ شکرانے کے طور پر 2 رکعت پڑھتے رہیے. میں نے جو سنایا کہ آپ تو کیا، آپ کا انعام کون دے گا؟ اللہ خود فرماتے ہیں، ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا، کہ جس کے آگے چاند و سورج کو گرہن لگ جائے گا. شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا. اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ان حفاظ ہونے والے بھائیوں کے سینوں میں اللہ قیامت تک، جب کہ اللہ فرمائے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها. ارے اللہ کے بچوں، اللہ کے بندوں، اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی ہے کہ جس کے آگے اللہ نے جنت بنائی ہی نہیں. آپ ہی کا آخری کنارہ ہے، جہاں 6666 آیت ختم ہوگی، اس سے آگے جنت، اس سے آگے کوئی جنت کا درجہ نہیں. جیسے ہی اتریں گے سامنے جنت الفردوس نظر آئے گی. اللہ خود اپنے والدین کو تاج اللہ خود پہنائے گا. مسلم شریف کی روایت کے مطابق اللہ خود انعام سے نوازے گا. اللہ تعالی ہمارے آج کے اس ہونے والے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، منظور فرمائے. ادارہ روضۃ القرآن کو اللہ دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. ادارے کی جتنی ضرورتیں ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہم تمام کو استعمال فرمائے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. آپ لوگوں نے جو اپنا مال و جان لٹایا اور حضرت کے کہنے کے مطابق آپ جو لٹا رہے ہیں، یقین جانیے ایک پائی آپ کی برباد نہیں جائے گی. میرے بھائیوں، میں اور آپ ہے کہ ناشکرے ہیں. اللہ خود کہتا ہے وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ. اے میرے بندو، اگر تم میرے اوپر ایمان لے آؤ اور میری دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہو. ارے اللہ اتنا رحیم و کریم، جو ماں کے دل میں آپ کی محبت ایسی منتقل کرتا ہے، وہ ماں آپ کو زمین پر ٹھوکر نہیں لینے لگتی. اللہ فرماتے ہیں ان شکرتم وآمنتم. ارے تمہیں میں عذاب دے کر کیا کروں گا جب تمہاری ماں کی دل میں تمہاری محبت کو ایسی ڈالی ہے. بیٹا آگے دیکھ کر چلنا، کہیں ٹھوکر لگ کر تجھے چوٹ نہ لگ جائے. وہ اللہ کیسے ہمیں جہنم میں جانے دے گا؟
حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، میں نے آپ نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، ہم کون ہیں، ہم کس کے امتی ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اس سے متعلق باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے ہونے والے اجلاس کو قبول فرمائے، مدرسے کے منتظمین کو قبول فرمائے، ان حافظ ہونے والے بچوں کو قبول فرمائے، ان کے ماں باپ کو، اہل و عیال کو، اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ آپ تمام کی مخلصانہ حاضری کو اللہ قبول فرما کر ہم تمام کے لیے اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، ارے ہم کیا ہے کہ ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا اے اللہ تیرے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوگا اللہ ہی کے کرم سے ہوگا۔ این دعا ازمن و ازلہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔